خوش آمدید. اب ہم لاہور جائیں گے جہاں پر زعیم قادری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ زعیم قادری صاحب، آپ کی جماعت کا بھی ایک ماضی رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ زیادہ خوشگوار تعلقات آپ کے ماضی میں نہیں رہے عدلیہ کے ساتھ. اب بات کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے جس سے تصادم سے رکا جا سکے. کیا راستہ اب آپ سمجھتے ہیں اتنے عرصے کے بعد ایک طویل تجربہ جو ہے آپ کی جماعت کے پاس، آپ اس کے رکن ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تاج حیدر صاحب اور دونوں بزرگ میرے سینئر ہیں بہت، اور میں بہت زیادہ تعظیم کرتا ہوں ان کی بھی، اور تاج حیدر صاحب کی بھی اور طارق صاحب کی بھی. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور میں بڑا مداح ہوں تاج حیدر صاحب کا بھی. عرض صرف یہ ہے کہ جب ہم نے ایک لمبی جدوجہد کی آزاد عدلیہ کے لیے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، تو سب لوگ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، تمام پولیٹیکل پارٹیز، وکلا، میڈیا، ہمارا وہ ایک پرسپشن یہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع کرنا ہے عدلیہ کا، جو بہت زیادہ ضروری ہے. تو پرانی باتیں جو ہیں اس کی امپلیکیشنز جو تھیں وہ ختم کی گئیں، اور محترمہ جب تشریف لے کے گئی وہاں انہوں نے کہا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے اور میں اس کے گھر پہ جھنڈا لہراؤں گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے یا یہ میرے لیے چلے گا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس قوم کو ایک نئے دور میں لے کے جانا ہے، ایک نئی آزاد عدلیہ کی روش پر لے کے چلنا ہے جس پہ اس ملک کے لوگوں کو کانفیڈنس ہو. ہم نے یقیناً اس میں لیپسز ہوئے، کس طرف سے ہوئے، کیوں ہوئے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. پھر ایک لمبی دوڑ لگی، ایک لانگ مارچ ہوا. بہرحال ججز بحال ہو گئے. کریڈٹ سب کا ہے، پیپلز پارٹی کی، گورنمنٹ کا بھی ہے، یہ میں بھی کہہ چکا ہوں اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں. وکلا کا بھی ہے، بحال تو انہوں نے کیا نا، گورنمنٹ تھی. تو جب وہ بحال ہو گئے تو یہ پرسپشن پرویل کرنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد ہمیں کانفیڈنس ہے اس جوڈیشری پہ. دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 فیڈریشن کی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم مانتے ہیں آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل پارٹی ہے، سینٹر آف دا لیفٹ کی ایک اسٹرانگ آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل پارٹی ہے. چاروں صوبوں میں ان کی obviously بات ہے. ایک فیصلے پر دیدار شاہ صاحب کا کیس کیا تھا، ہم نے اس کو کیوں کنفرنٹ کیا، اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کیجئے. کیوں اس کے لیے میرے خیال میں جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ درست تھا کہ ایک فیڈریشن کی پارٹی ایک پرٹیکولر صوبے میں یہ کہہ کر کہ یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دیدار شاہ صاحب کا تعلق سندھ سے تھا، اور پہلے بھی ایک ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ہر شخص نے اس کو جوڈیشل مرڈر کہا. بھائی آج بھی کہتے ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. تو عرض میری صرف یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ تھا. اس ہڑتال سے دو باتیں بڑی عجیب مجھے لگیں کہ ایک، پیپلز پارٹی جو کہ یقیناً ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک صوبے تک محدود کیوں کیا. اور دوسری بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ری ایکشن میں ہڑتال کر کے اس کو کنفرنٹ کرنے اور اس کے بعد اس کے لیے نئی جدتیں اور جہدیں نکالنے کا کیا میں واقعی نہیں سمجھ سکا. بہت سینئر پولیٹیشنز ہیں، بڑے پرانے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا. تو صاحب یہی بات ہم یہاں سے طارق محمود صاحب سے پوچھیں گے. طارق محمود صاحب، واقعی عجیب قسم کا ری ایکشن شو کیا گیا اور کچھ حدود سے تجاوز کیا گیا. دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے. پاکستان میں جو قانون آج تک ہے، آج تک جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن قانون ہے، میں نے اسے بتایا کہ قانونی طور پر تو یہ ایسا، دیکھیں ججمنٹ ایک پبلک پراپرٹی ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ رائٹ بھی دیتا ہے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں، اور یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج تک کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ ججوں کو ملائن نہیں کر سکتے، آپ ان کو سکینڈلائز نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے جو باتیں ہوئی ہیں. لیکن میں پھر بھی اس پہ دو باتیں اب آئیں گی. مجھے لگتا یہ ہے، تاج حیدر صاحب نے جو بھی فرمایا وہ تو کل پتہ چلے گا، کہ اس کو لا کو یہ ری ڈیفائن کروانا پڑے گا ان کو. ایک بات لا تو ری ڈیفائن ہوگا، لیکن ابھی ہم موجودہ اگر صورتحال کی بات کریں تو کیا یہ جو رد عمل تھا، آپ جانتے اچھی طرح کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ناقد ہیں موجودہ عدلیہ کی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا یہ جو رد عمل تھا سندھ کے اندر، اس پر انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے قبل اس طرح کا رد عمل مناسب نہیں ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں 4 لائنوں کا آرڈر تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے
وہ کیا ریزنز ہوں گے. اور مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایک پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر جس وقت کیس بھی چل رہا تھا کہ جب آپ نے ایک اپنے نوٹیفیکیشن کو خود ہی سیٹ اسائڈ کر کے انل کر کے ایک دوسرا نوٹیفیکیشن کر دیا تو پھر یہ پریزیوم کیا گیا آپ نے کہ شاید یہی بات ہوگی. بلکہ اس رات ایک خبر یہ بھی چل پڑی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے اپنا نثار صاحب کو دوبارہ ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے. تو اس پرزمپشن پر لکھا ہوگا نا کہ کس بنیاد پر وہ آرڈر کیا جا رہا ہے. لیکن جبکہ الٹیمیٹلی ججمنٹ آئی, ججمنٹ نے تو بالکل ہی دوسری بات کر دی ان کے دونوں نوٹیفیکیشن کے حساب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد بازی تو ڈیفینیٹلی ہوئی, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ججمنٹ کی تفصیل نہیں آ جاتی, تو جب تک ریزن سامنے آ جائے گی تو آپ اس ریزن کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں. جب ریزن آئے گا تو پھر غلط کرے گا. تاج حیدر صاحب یہ بتائیے کہ کیا واقعی کچھ سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی, جلد بازی کی گئی, کیونکہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ سارا رد عمل کر دیا گیا؟ تفصیلی فیصلہ وغیرہ جتنا بھی ہے وہ وکلا کی ڈومین ہے, وہ وکلا دیکھتے ہیں, اور اس میں فقیہ شہر حافظ لغت ہے حجازی کا وہ تو اپنے ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ کیا ہمیں فیصلے پہ اعتراض کرنے کا اختیار تھا؟ اس انداز میں اختیار تھا؟ سیکشن 10 یہ نہیں کہتا. سیکشن 10 آرڈیننس 2003 کا وہ یہ نہیں. سیکشن 10 کیا کہتا ہے طارق صاحب, کچھ تھوڑا سا بتائیے. آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ لوگوں کے لیے, عام سمجھنے والوں کے لیے سیکشن 10 کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے اتنے مقدمات کے اندر, مطلب جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں ریمن ڈیوس کیس کے اندر, جس طریقے سے سڑکوں پہ ہو رہا ہے, جو آگیں لگائی جا رہی ہیں, وہ جو تمام کی جا رہی ہیں, اگر وہ سیکشن 10 کے میں اس کی اجازت ہے تو ہم جو بااخلاق گفتگو کر رہے تھے, اور ہم جو عدلیہ کا جو چارج شیٹ ہے میرے اوپر, اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. دوسرا چارج ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو جمہوری انداز میں کریں گے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں اختیار تھا کہ ہم اس فیصلے کو کرٹیسائز کریں اور اس پہ احتجاج کریں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی فیصلہ حالات کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ اس احتجاج کو ہم کیا روکتے ہیں. پورے سندھ کے اندر اگر یہ احساسات پائے جاتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی کو, ایک غیر جانبدار آدمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے, اب یہ احتجاج کوئی بھی رخ استعمال کر سکتا ہے, کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی سندھ کے وزیر اعظم کی لاش آئی ہے تو کس قسم کا احتجاج ہوا ہے, اور یہ احساس یہ آج کا نہیں ہے, یہ ایک پرانا احساس ہے, اور جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے یہ چیز اوپر آتی ہے. تاج حیدر صاحب یہاں ایک لمحہ کے لیے میں آپ کو روکنا چاہوں گا. جو عدالت کا فیصلہ چیئرمین نیب کے حوالے سے آیا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا وہ بڑے آنریبل ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے, اور ان کا اپنی غلطی نہیں بلکہ غلطی اس نوٹیفیکیشن میں تھی جس کی بات ابھی طارق صاحب نے بھی کی کہ دوبارہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور اس میں جو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے ٹیکنیکلٹی, میئر ٹیکنیکلٹی, اور اس کے پیچھے اتنا تمام چیز ہو جائے. مطلب ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے دستخط اس لائن پہ نہیں, اس لائن پہ ہونے چاہیے تھے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ احتجاج کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا تھا. ہم اپنی پارٹی کی تنظیم کو, اپنے پارٹی کے کارکنوں کو بیچ میں لائے, اور ہم نے, میں خود ذاتی طور پہ ہر ڈسٹرکٹ میں مانیٹر کرتا رہا کہ کہیں سڑکیں تو بند نہیں ہو رہی, کہیں کسی دکان کو تو جلایا نہیں جا رہا, کہیں وہ جو شرپسند عناصر ہیں وہ تو صفوں کے اندر نہیں گھس رہے. اور یہ تمام چیزیں تھی, ہم نے اپنے احتجاج کو ایک جمہوری انداز میں, ایک پرامن انداز میں ہم نے ریکارڈ کرایا ہے. لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس احتجاج میں 7 لوگوں کی موت بھی ہوئی. جی, اس کو لنک کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے غلط ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر اس بات پر گفتگو جاری رکھیں گے.